ویلکم ٹو انٹیلیکچوئلز ایوینیو۔ آج ہم W.H. آرڈن کی جس پوائم کو پڑھیں گے اس کا ٹاپک ہے او ویئر آر یو گوئنگ۔ یہ پوائم 4 کوارٹرینز پر کنسسٹڈ ہے۔ کوارٹرین 4 لائنز پر کنسسٹڈ سٹینزا کو کہتے ہیں۔ تو 4 کوارٹرینز پر کنسسٹڈ ہونے کی وجہ سے اس پوائم کی ٹوٹل لائنز کی سٹرینتھ ہے 16۔ پوئٹ کہتا ہے او ویئر آر یو گوئنگ، اے جانے والے تم کہاں جا رہے ہو، سیڈ ریڈر، پڑھنے والے نے پوچھا، ٹو رائڈر، سوار سے۔ ریڈر یعنی کتابیں پڑھنے والا، کتابوں کا مطالعہ کرنے والا، ایک پڑھا لکھا شخص، یعنی ایک کتابوں کے مطالعہ میں غرق شخص نے ایک ایسے شخص سے سوال کیا جو کہ گھوڑے پر سوار ہو کر کسی منزل کی جانب رواں دواں تھا۔ اس نے پوچھا کہ اے جانے والے تم کہاں جا رہے ہو، تم کس سمت جا رہے ہو، تمہاری منزل کیا ہے۔ دیٹ ویلی، وہ وادی یعنی جس طرف تم جا رہے ہو، راستے میں ایک وادی آئے گی جو کہ کیا ہے، از فیٹل، جو کہ مہلک ہے، تمہیں تباہ کر دے گی، ہلاک کر دے گی۔ ویئر، جہاں، فرنسز، بھٹیاں، برن، جلتی ہیں، یعنی جس وادی کی طرف تم رواں دواں ہو وہاں پر بھٹیاں جلتی ہیں، یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر اتنی زیادہ آگ برستی ہے کہ ہر وقت وہاں تپش ہی رہتی ہے، یعنی تمہاری زندگی میں بہت سے مسائل درپیش آئیں گے۔ یونڈر یعنی دور دراز، یونڈرز دا میڈن، وہاں دور دراز بہت بڑا کوڑے کرکٹ اور غلاظت کا ڈھیر ہے۔ ہوز اوڈورز، جس کی بدبو، ول میڈن، پاگل کر دے گی، یعنی وہاں کی جو بدبو ہے وہ تمہیں پاگل بنا دے گی، کیونکہ وہاں سوائے غلاظت کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ دیٹ گیپ، اور وہ جو خالی جگہ ہے، وہ جو خلا ہے جہاں سے تم جاؤ گے، یعنی تمہارے راستے میں کوئی آبادی نہیں ہوگی، کوئی سہولت نہیں ہوگی، صرف ایک خلا ہی ہوگا، ایک گیپ ہوگا۔ اور وہ گیپ کیسا ہے، از دا گریو، وہ در حقیقت ایک قبر کی مانند ہے، یعنی جس طرح قبر میں انسان تنہا ہوتا ہے، اسی طریقے سے جب تم اپنے سفر کی طرف گامزن ہوگے تو تمہارے راستے میں کھلا میدان ہوگا، خلا ہوگا، اور وہاں اور کچھ بھی نہیں ہوگا، اور تمہاری حالت ایک ایسے شخص کی سی ہوگی جو کہ مردہ حالت میں قبر میں دفن ہو گیا ہو۔ ویئر، جہاں پر، دا ٹال ریٹرن، جہاں لمبے قداور اشخاص گئے لیکن وہ بھی واپس مڑ آئے، وہ وہاں نہیں پہنچ سکے۔ یا ایسے اشخاص جو کہ بہت قداور اور طاقتور تھے، اگر وہ گئے تو وہ واپس نہیں مڑ کر آئے، یعنی وہ وہیں ان کی ڈیتھ ہو گئی اور وہ قبروں تک جا پہنچے۔ یا وہ گئے تو راستے سے ہی واپس آ گئے، کیونکہ آگے انہیں کوئی کسی قسم کا راستہ دکھائی نہیں دیا۔ او ڈو یو امیجن، اے شخص، اے جانے والے مسافر، کیا تم نے کبھی تصور کیا ہے؟ سیڈ فیئرر، ڈرنے والے نے پوچھا، ٹو فیئرر، جانے والے سے، دور دراز جانے والے سے۔ اس خوف زدہ شخص نے پوچھا کہ کیا تم نے کبھی تصور کیا ہے؟ دیٹ ڈسک، اس شام کے دھندلکے کا، ول ڈیلے، جو کہ تاخیر کر دے گا، آن یور پاتھ، تمہارے راستے میں، ٹو دا پاس، جب تم گزر رہے ہوگے، یعنی جب تم سفر کے دوران ہوگے تو اس سفر کے دوران ہی شام کا دھندلکا تم پر چھا جائے گا اور تمہیں راستے میں ہی شام ہو جائے گی، دیر ہو جائے گی، آگے ایک کٹھن رات ہوگی، منزل تمہاری آنکھوں سے اوجھل ہو جائے گی کیونکہ رات کی تاریکی چھا چکی ہوگی اور تمہیں بہت دیر ہو چکی ہوگی، یعنی اس حد تک دیر ہو چکی ہوگی کہ نہ تو تم اپنی منزل پر پہنچ پاؤ گے اور نہ ہی تم واپس آ سکو گے، کیونکہ تمہارے دل میں اس وقت خواہش ضرور پیدا ہوگی کہ کاش میں واپس چلا جاؤں، کیونکہ وہ اس سے پچھلے سٹینزا کی لاسٹ لائن میں کہہ چکا ہے کہ وہاں بہت سے قداور اشخاص گئے لیکن وہ راستے سے ہی واپس آ گئے، بھٹک گئے۔ یور ڈیلیجنٹ، یعنی تمہاری جاں فشاں، لکنگ، دیکھنے کی جو صلاحیت ہے، جو تمہاری ریسرچ ہے، جو تمہاری تحقیق ہے، تمہاری جاں فشانی پر مبنی تحقیق، ڈسکور، وہ دریافت کرے گی، دا لیکنگ، بہت کم، یعنی جو تم بڑی جاں فشانی سے، بڑی دل لگی سے چیزوں کو دریافت کرنے کے لیے اپنی منزل کی جانب جا رہے ہو تو اس کے نتیجے میں تمہیں بہت کم حاصل ہوگا، یعنی نہ ہونے کے برابر تمہارے پاس کوئی چیز آئے گی، یعنی تمہاری محنت کے نتائج بہت ہی قلیل ہوں گے، بہت ہی کم ہوں گے۔ یور فٹ سٹیپس، اور تمہارے جو قدموں کے نشانات ہیں، فیل، وہ محسوس کریں گے، فرام گرینائٹ، پتھر،
ٹو گراس گھاس پر، یعنی تمہارے قدموں تلے محض پتھر اور گھاس ہی ہوگی، یعنی رکاوٹیں ہی رکاوٹیں تمہارے قدموں میں ہوں گی جو کہ تمہارا راستہ روک رہی ہوں گی۔ او واٹ واز دیٹ برڈ، اے جانے والے مسافر کیا تم نے اس پرندے کو دیکھا ہے؟ وہ پرندہ کون سا پرندہ ہے؟ سیڈ ہورر، اس خوفناک آواز نے کہا، ٹو ہیئر، سننے والے سے، یعنی جو ہورر تھا وہی شخص جو کہ کتابوں کا مطالعہ کرتا تھا، وہ شخص بہت زیادہ خوفزدہ بھی تھا اور اس لیے اس کی آواز میں ہورر آ گیا تھا، ایک خوفناک صورتحال پیدا ہو گئی تھی اس کی آواز میں۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ اس نے سننے والے اس سامع شخص سے کہا جو کہ گھوڑے پر سوار ہو کر کہیں جا رہا تھا، اس نے پوچھا کہ وہ پرندہ کیا ہے؟ ڈیڈ یو سی دیٹ شیپ، کیا تم نے اس پرندے کی تشکیل کو، اس کی شکل و شباہت کو دیکھا ہے؟ ان دا ٹوسٹڈ ٹریز، یعنی بل کھاتے ہوئے درختوں کے درمیان، وہ پرندہ بل کھاتے ہوئے درختوں کے درمیان ایک عجیب و غریب قسم کی شکل و شباہت پر مبنی ہے۔ کیا تم نے اس پرندے کو دیکھا ہے؟ اور اگر تم نے دیکھا ہے تو اس کے بارے میں مجھے بتاؤ۔ بیہائنڈ یو سوئفٹلی، وہ تمہارے پیچھے بہت تیزی سے آئے گا۔ دا فگر، وہ شکل، کمز سافٹلی، لیکن بڑی نرمی سے تم تک پہنچے گا، یعنی آئے گا بڑی سپیڈ سے لیکن تمہیں چھوئے گا بڑی نرمی سے، تمہیں اس کی آنے کا احساس نہیں ہوگا، حالانکہ جتنی زیادہ سپیڈ تیز ہوتی ہے اتنی ہی اس چیز کی آواز بھی بڑھتی جاتی ہے، لیکن اگرچہ وہ آئے گا بہت زیادہ سپیڈ سے لیکن اس کی آواز بہت کم ہوگی جو کہ تمہیں سنائی نہیں دے گی، اور وہ بہت آہستگی سے آ کر تمہیں دبوچ لے گا، یعنی اس سے مراد وہ موت ہے جو کہ تمہیں دبوچ لے گی۔ دا اسپاٹ آن یور اسکن، اور تمہاری جلد پر یہ جو دھبا ہے، از آ شاکنگ ڈیزیز، یہ بہت ہی المناک قسم کی بیماری ہے، یعنی وہ تمہاری جلد کو داغدار کر دے گا، وہ پرندہ تمہارے جسم کو بوسیدہ کر دے گا، تمہارے جسم کو تباہ حال کر دے گا۔ اب اس کے بعد 3 سٹینزاز میں یہ جو مسافر تھا یہ اس شخص کی بات کو بڑے غور سے سنتا رہا جو کہ مطالعہ کرنے والا شخص تھا۔ اب وہ تینوں سوالوں کا جواب اسے دے گا۔ پہلی لائن میں وہ پہلے سٹینزا کا جواب دیتا ہے، وہ کہتا ہے آؤٹ آف دس ہاؤس سیڈ رائڈر ٹو ریڈر، یعنی اس گھوڑ سوار نے اس مطالعہ کرنے والے شخص سے کہا کہ میں اپنے گھر سے باہر جا رہا ہوں، اور انسان جب باہر جاتا ہے تو اسے آلریڈی اس چیز کا علم ہوتا ہے کہ راستے میں بہت زیادہ مشکلات آئیں گی، بہت سے مصائب کا مجھے سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے یورس نیور ول، لیکن تم کبھی بھی نہیں اس کا تصور کر سکتے، سیڈ فارر ٹو فیئرر، یعنی دور دراز کے مسافر نے اس خوفزدہ شخص سے کہا لیکن تم تو کبھی اس چیز کا تصور تک نہیں کر سکتے، تم کبھی یہ نہیں سوچ سکو گے اور نہ ہی تم جانے کی ہمت کرو گے۔ دے آر لوکنگ فار یو سیڈ ہیئرر ٹو ہارر، یعنی اس سامع شخص نے اس خوفناک آواز والے شخص کو مخاطب کرتے ہوئے کہا دے آر لوکنگ فار یو، یعنی وہ پرندہ یا وہ مصائب، وہ مشکلات جن کا تم میرے ساتھ ذکر کر رہے تھے وہ میری تلاش میں نہیں بلکہ وہ تمہاری تلاش میں ہیں، یعنی وہ تمہیں تباہ کریں گی کیونکہ تم مصائب کے لیے اور مشکلات کے لیے تیار نہیں ہو، تم نے اپنے آپ کو ان کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں کیا، اس لیے اگر وہ مشکلات اور مصائب آتے بھی ہیں تو وہ تمہاری زندگی میں آئیں گے، تم پر حملہ آور ہوں گے، مجھ پر نہیں۔ ایز ہی لیفٹ دیم دیئر، پھر وہ انہیں وہیں چھوڑ کر چلا گیا، ایز ہی لیفٹ دیم دیئر، وہ انہیں وہیں چھوڑ کر اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہو گیا۔ اس پوئم کا انٹروڈکشن، گلوسری، ٹرانسلیشن اور ایکسپلینیشن کو دیکھنے کے بعد اب ہم آتے ہیں اس پوئم میں یوز ہونے والی فگرز آف سپیچ یا لٹریری ڈیوائسز کی جانب۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے اس پوئم کی رائم سکیم۔ اس پوئم کے چاروں سٹینزاز میں سیم رائم سکیم یوز ہوئی ہے، یعنی اے بی سی بی، یعنی اس کی فرسٹ اور تھرڈ لائنز رائمڈ نہیں ہیں جبکہ سیکنڈ اور فورتھ لائنز آپس میں رائمڈ ہیں، جیسا کہ فرسٹ سٹینزا کی سیکنڈ لائن کا لاسٹ ورڈ ہے برن اور فورتھ لائن کا لاسٹ ورڈ ہے ریٹرن، برن ریٹرن۔ اس کے بعد سیکنڈ سٹینزا میں پاس گراس، نیکسٹ ٹریز ڈیزیز، نیکسٹ فیئرر دیئر، نیکسٹ ہے ایلیٹریشن۔ ایلیٹریشن کا مطلب ہے بگننگ آف 2 اور مور دین 2 ورڈز ان دا سیم لائن ود دا سیم لیٹر اور ساؤنڈ، یعنی ایک ہی لائن میں 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ کا ایک ہی حرف یا ایک ہی آواز سے شروع ہونا، جیسا کہ لائن نمبر 1 کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں ریڈر اور رائٹر یہ دونوں ورڈز آر لیٹر سے شروع ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد لائن نمبر 2 میں فیٹل فرنیسز، لائن نمبر 3 میں مڈن میڈن، لائن نمبر 4 میں گیپ گریو،
लाइन नंबर 5 में fearer farer, लाइन नंबर 6 में dusk delay, लाइन नंबर 6 में path pass, लाइन नंबर 7 में diligent discover, लाइन नंबर 7 में अगेन looking lacking, लाइन नंबर 8 में footsteps feel from, लाइन नंबर 8 में अगेन ग्रेनाइट ग्रास, लाइन नंबर 9 में हॉरर हियरर, लाइन नंबर 10 में ट्विस्टेड ट्रीज, लाइन नंबर 11 में स्विफ्टली सॉफ्टली, लाइन नंबर 12 में स्पॉट स्कीम। नेक्स्ट है कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स का मतलब है यूज़ ऑफ सेम कॉन्सोनेंट लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स इन द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन में मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही कॉन्सोनेंट लेटर का इस्तेमाल करना। जैसा कि लाइन नंबर 1 में रीडर और राइडर, इन दोनों के एंड पर आर लेटर यूज़ हुआ है जो कि एक कॉन्सोनेंट लेटर है। उसके बाद लाइन नंबर 3 में मिडन मैडन, लाइन नंबर 5 में फियरर फेयरर, लाइन नंबर 7 में लुकिंग लैकिंग, लाइन नंबर 9 में हॉरर हियरर, लाइन नंबर 9 में अगेन व्हाट दैट, लाइन नंबर 10 में डिड ट्विस्टेड, लाइन नंबर 11 में स्विफ्टली सॉफ्टली, लाइन नंबर 12 में ऑन स्कीम। नेक्स्ट है एसोनेंस। एसोनेंस का मतलब है यूज़ ऑफ सेम वावल लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स इन द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही वावल लेटर का इस्तेमाल करना। जैसा कि लाइन नंबर 3 में मिडन और विल, इन दोनों वर्ड्स में आई लेटर यूज़ हुआ है जो कि वावल है। उसके बाद लाइन नंबर 4 में दैट गैप, लाइन नंबर 6 में पाथ पास, लाइन नंबर 7 में लुकिंग लैकिंग, लाइन नंबर 10 में डिड इन। नेक्स्ट है रिटोरिक क्वेश्चन। इस पोएम में पोइट ने लाइन नंबर 1 में एक रिटोरिक क्वेश्चन पूछा है जिसमें वो कहता है ओ वेयर आर यू गोइंग। उसके बाद लाइन नंबर 8 में उसने रिटोरिक क्वेश्चन पूछा है जिसमें वो कहता है योर फुट स्टेप्स फील फ्रॉम ग्रेनाइट टू ग्रास। उसके बाद लाइन नंबर 10 में उसने एक रिटोरिक क्वेश्चन पूछा है जिसमें वो कहता है डिड यू सी दैट शेप इन द ट्विस्टेड ट्रीज। नेक्स्ट है एनाफोरा। एनाफोरा का मतलब है बिगिनिंग ऑफ 2 और मोर देन 2 लाइन्स विद द सेम वर्ड, यानी 2 या 2 से ज़्यादा लाइनों का एक ही लफ्ज़ से शुरू होना। जैसा कि लाइन नंबर 7 और 8 ये दोनों लाइन्स योर से स्टार्ट हो रही हैं। नेक्स्ट है काइसुरा। काइसुरा का मतलब है कि अगर पोइट कोई पंक्चुएशन मार्क यूज़ करके लाइन के दरमियान कोई पाज या ब्रेक ले तो उसे काइसुरा कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 1 में ओ वेयर आर यू गोइंग के बाद साइन ऑफ इंटेरोगेशन या क्वेश्चन मार्क यूज़ हुआ है। नेक्स्ट है एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी का मतलब है कि अगर पोइट किसी को डायरेक्ट एड्रेस करे, डायरेक्ट मुखातब करे तो उसे एपोस्ट्रोफी कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 1 में ही वो कहता है ओ वेयर आर यू गोइंग, यानी वो एक मुसाफिर को मुखातब करते हुए कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। नेक्स्ट है मेटाफर। मेटाफर का मतलब है किसी क्वालिटी की बेस पर किसी चीज़ को उससे बेटर या वर्स चीज़ डिक्लेयर करना। जैसा कि इस पोइम की लाइन नंबर 2 में वो कहता है दैट वैली इज़ फैटल वेयर फर्नेसेस बर्न। वो वादी मोहलक है जहाँ भट्टियाँ जलती हैं, यानी वो वादी से मुराद है मौत की वादी है जहाँ पर भट्टियाँ जलती हैं, यानी जहाँ पर मसाइब और अलाम हैं। उसके बाद लाइन नंबर 3 में वो कहता है यॉन्डर्स द मिडन हुज ओडोर विल मैडन, यानी वहाँ एक गंदगी और गलाजत का ढेर है जिसकी बदबू तुम्हें पागल कर देगी। इसका मतलब है कि जब इंसान अपनी मंजिल की जानिब गामज़न होता है तो रास्ते में बहुत सी रुकावटें आती हैं और बहुत से मसाइब आते हैं। उसके बाद लाइन नंबर 8 में वो कहता है योर फुट स्टेप्स फील फ्राम ग्रेनाइट टू ग्रास, यानी तुम्हारे कदमों तले बहुत से पत्थर और घास आएगी। यानी इससे मुराद है कि इंसान जब अपनी मंजिल की जानिब रवां दवां होता है तो उसके रास्ते में बहुत सी हर्डल्स, बहुत सी ऑब्स्टेकल्स और बहुत सी रुकावटें और मज़ाहमतें आती हैं और मज़ाहमत करने वाले बहुत से लोगों का उससे सामना होता है। इसके बाद अगर हम इस पोएम के थीम को देखें तो इसमें करेज और डिटर्मिनेशन का हमें थीम मिलता है कि यानी जो लोग अपनी मंजिल से मोहब्बत करते हैं वो किसी किस्म की रुकावट, किसी किस्म के ऑब्स्टेकल्स, किसी किस्म के हर्डल्स की परवाह नहीं करते और वो अपनी मंजिल की जानब रवां दवां रहते हैं और वो पब्लिक ओपिनियन या सोशल फियर को बिल्कुल भी मलहूज़ खातर नहीं रखते। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।